بہت سالوں پہلے کی بات ہے کہ شام کا مشہور تاجر شیخ محمود کے ساتھ شام سے بغداد جا رہا تھا۔ شیخ محمود کے کارواں میں 90 اونٹ تھے۔ شیخ خود ایک گدھے پر سوار تھا۔ اس گدھے سے وہ محبت کرتا تھا اور اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رات کو شیخ کے خیمے میں ہی باندھا جاتا تھا اور دن میں کسی وقت سے جدا نہ رہتا تھا۔ ان کے کارواں میں 19 آدمی تھے، وہ سب جیل اور گوار تھے۔ شیخ کا حکم ان کے لیے قانون کا درجہ رکھتا تھا، وہی ان کو انعام بھی دیتا تھا اور وہی سزا بھی دیتا تھا۔ شام کے مشہور تاجر کے پاس سونے کے سکوں سے بھرا ہوا ایک بسا تھا۔ وہ رات کو ہمیشہ سونے سے پہلے اس کو اپنے خیمے میں محفوظ کر رکھتا تھا۔ ہر روز وہ صبح کو اس بستے میں ہاتھ ڈال کر اس کا معائنہ کرتا تھا کہ سونے کے سکے اس کے محفوظ تو ہیں یا نہیں۔ لیکن 9ویں دن اس صبح کو دیکھ کر یہ حیران ہو گیا کیونکہ اس کے خیمے میں وہ بستہ غائب تھا۔ تاجر فوراً شیخ محمود کے پاس کیا، شیخ میں 8 روز سے آپ کا مہمان ہوں، آپ نے جس شان انداز میں میری خاطر خواہی کی اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مجھے الفاظ نہیں ملتے۔ شیخ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے اور کہنے لگا، ایک عرب کو مہمان نوازی سے جس مسرت ہوتی ہے اتنی اور کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور کہا، آپ کی مہمان نوازی سے مجھے بڑی خوشی حاصل ہوئی، مگر آج ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس خوشی کو مدھم کر دیا۔ اس کے بعد تاجر نے اپنے بستے کے غائب ہونے کا واقعہ سارا سنایا، شیخ محمود کو بتایا۔ شیخ محمود نے تاجر سے چند سوالات کیے اور پھر خاموش ہو کر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ پھر شیخ نے بولا کہ آج ہم خیمے میں رہیں گے، کچھ چیزوں کی مرمت کرنی ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے انشاءاللہ تمہارا بستہ سکوں سمیت تمہارے پاس ہوگا۔ اس کے بعد شیخ نے یہ حکم دیا کہ اب ہمارے خیمے میں کوئی نہ آئے۔ خیمے کا پردہ کھول دیا۔ تاجر کو اپنے سکوں کے ملنے کی کوئی امید نہ تھی۔ 3 گھنٹے بعد شیخ اپنے خیمے سے نکلا اور کھانا منگوایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ خیمے کے اندر رکھے ہوئے اس باب کے ڈھیر پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور تاجر کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر سخت اور درست لہجے میں اس نے سب آدمیوں کو بلایا اور ان سب پر اوپر سے نیچے تک نظر ڈالی۔ سب کی آنکھیں بغیر جھپکائے اس کے چہرے پر لگی ہوئی تھی اور سب بے حس و حرکت کھڑے ہوئے تھے۔ 5 منٹ تک اس نے خاموش معنی کے بعد شیخ نے اپنے ججے تلے الفاظ میں کہا، آج اس مسافر کے سامنے جو ہمارا مہمان ہے اور خدا تعالیٰ کے سامنے میری ذلت اور رسوائی ہوئی ہے۔ چوری انسان اور خدا کی نظر میں بڑا سنگین جرم ہے، لیکن جب اپنے مہمان کا مال چرایا جائے تو وہ جرم 1000 گنا زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ یہ معزز مسافر مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے میرا مہمان ہوا تھا، اس کو میرے گھر میں لوٹ لیا گیا ہے۔ غیر سے جہاں کوئی آیا نہیں، اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ چور میرے سامنے موجود ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ شیطان کی طرح اپنے جرم کو چھپا لے گا۔ میرا گدھا جو میرے خیمے میں بندھا ہوا ہے مقدس برا کی اولاد میں سے ہے، اس میں عیب گوئی کے اوصاف موجود ہیں اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس نے صحیح بات نہ بتائی ہو۔ وہ مجھے بتا دے گا کہ یہ شرمناک جرم کس نے کیا۔ یہ گدھا ہماری زبان میں بات چیت نہیں کرتا کیونکہ اس کا گلا گدھے کا گلا ہے، مگر وہ اپنے مخصوص طریقے سے مجھے یہ بتا دے گا کہ مجرم کون ہے۔ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم ایک ایک کر کے میرے خیمے کے اندر جاؤ۔ خیمے کے اندر جا کر خیمے کا پردہ بند کر لو تاکہ تمہیں سوائے خدا کے اور کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہاں پہنچ کر اس گدھے کی دم کو پکڑ کر کھینچو۔ جب کسی بے قصور آدمی کا ہاتھ اس کی دم کو پکڑے گا تو وہ خاموش رہے گا، لیکن جب چور کا ہاتھ اس کی دم کو لگے گا تو وہ زور زور سے ڈینگ چو کرنے لگے گا۔ اسی طرح وہ تمہیں بتا دے گا کہ چور کون ہے۔ پھر ہم مجرم کو پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ کہ تار کے سرے والے آدمی کو سب سے پہلے خیمے کے اندر جانے کا حکم دیا گیا۔ وہ خیمے کے اندر گیا، اس کا پردہ بند کیا اور چند سیکنڈ کے بعد واپس آ گیا۔ شیخ نے دوسرے آدمی کو اندر جانے کا اشارہ کیا، پھر تیسرے آدمی کو اسی طرح اشارہ کیا۔ تاجر گدھے کی ڈینچو سننے کا انتظار کر رہا تھا اور جو سزا مجرم کو دی جائے گی اس کا خوف تاجر کے دل پر طاری تھا۔ 16 آدمی اسی طرح اندر جا کر واپس آ گئے
اور کوئی آواز وہاں سے بلند نہیں ہوئی۔ تاجر کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ 17-18 آدمی بھی خیمے میں جا کر واپس آ گیا، اور 9واں آدمی اور آخری آدمی بھی اسی طرح خیمے کے اندر جا کر واپس آ گیا، اور کوئی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ تاجر سوچنے لگا، چلو تماشا ختم ہوا، گدھے نے ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ مگر شیخ محمود نے تاجر سے بہت ایسا کہا، چپ کر کے بیٹھے رہو، تمہارا مال ضرور ملے گا۔ وہ سب لوگ اسی ترتیب سے بیٹھے تھے جیسے خیمے میں جانے سے پہلے بیٹھے تھے۔ شیخ نے حکم دیا، تم سب کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ہاتھ سامنے کی طرف پھیلا لو، اسی طرح کہ تمہاری ہتھیلیاں اوپر کی طرف رہیں۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ آگے کی طرف پھیلا لیے۔ شیخ اسباب کے ڈیرے پر سے نیچے اترے اور قطار کے سرے والے آدمی کے پاس پہنچا، جو سب سے پہلے خیمے میں گیا تھا، اور جھک کر اپنا منہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ اسی طرح اگلے 5 لمحوں تک اپنا منہ ان کی ہتھیلیوں پر رکھ رہا۔ پھر دوسرے آدمی کے پاس پہنچا اور اسی طرح اس کی ہتھیلیوں پر بھی اپنا منہ رکھا۔ تاجر کو بڑی الجھن ہو رہی تھی۔ ہر آدمی کی ہتھیلیوں پر اسی طرح منہ رکھتا ہوا 12ویں آدمی تک جا پہنچا، اور اس کی ہتھیلیوں پر بھی منہ رکھا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر قطار سے علیحدہ کر لیا، اور تلوار نیان سے نکال لی، اور بولا، ذلیل چور، فوراً بتا ہمارے مہمان کا بستہ اور سونے کے سکے کہاں ہیں، ورنہ میں بھی تیرے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالوں گا۔ وہ آدمی شیخ کے قدموں پر گر پڑا، رحم کی درخواست کی۔ پھر وہ جلدی سے اٹھا اور اونٹوں کے دائرے سے باہر جا کر زمین پر سے ایک پتھر ہٹایا اور تھوڑی سی مٹی ادھر کر کے تاجر کا بستہ نکال لایا۔ شیخ نے درست لہجے میں کہا کہ یہ بستہ مہمان کو دے دو۔ جب تاجر نے اپنا بستہ کھول کر دیکھا، اس میں سارے سونے کے سکے موجود تھے، وہ بہت خوش ہو گیا۔ اس نے شیخ کا شکریہ ادا کیا۔ وہی دوسری طرف شیخ نے 2 آدمیوں کو حکم دیا کہ مجرم کو قید خانے لے جایا جائے، اس کی سزا کا فیصلہ صبح کیا جائے گا، اسے صبح سزا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں گے۔ جب تاجر نے یہ سنا تو اس نے شیخ سے درخواست کی کہ اسے سزا نہ دی جائے، لیکن شیخ نے کہا کہ اگر اس سے ہم نے ویسے چھوڑ دیا تو کل یہ دوسرے مہمانوں کو بھی ایسے لوٹے گا، اسی لیے اسے سزا دینا ضروری ہے۔ تو تاجر شیخ سے التجا کی کہ آپ اسے چھوٹی موٹی سزا دیں، جس پر شیخ نے حکم دے دیا کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جب صبح ہوئی تو اس کا مجرم کو کوڑے لگائے گئے، ابھی 2-4 کوڑے لگائے گئے تھے کہ تاجر نے درخواست کی اس شخص کو چھوڑ دیا جائے، جس پر شیخ نے اس پر ترس کھایا اور اسے آخری بار تاکید کی کہ تم نے اگر آئندہ کسی کا کچھ مال چرایا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تاجر کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آ رہا تھا کہ یہ چوری راز شیخ نے کس طرح معلوم کر لیا۔ اگلے دن جب کارواں روانہ ہوا تو تاجر نے راستے میں شیخ سے پوچھا کہ مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ نے کس طرح چور پکڑا۔ شیخ نے مسکرا کر تاجر کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھو ان لوگوں سے کہنا نہیں، گدھے کی دم پر میں نے بہت سارا پودنیا کل سخت لگا دیا تھا، جو تھوڑی دیر بعد خوش ہو گیا۔ سوائے چور کے ان سب نے گدھے کی دم پکڑ کر کھینچی تھی۔ سب کے ہاتھوں میں پودنیا کی خوشبو موجود تھی، لیکن چور کے دل میں ڈر تھا، اسی لیے اس نے دم نہیں پکڑی تھی، اور اس طرح صرف چور کے ہاتھوں میں ہی وہ خوشبو نہیں تھی جس سے میں نے اسے پکڑ لیا اور اسے سزا دی۔ تاجر شیخ کی یہ بات سن کر حیران ہو گیا اور اس کے اس انصاف پر اس کی واہ واہ کی۔ اس کہانی سے یہ پتہ لگتا ہے کہ چور اپنی چوری جس طرح مرضی چھپا لے، لیکن آخر کار وہ سامنے آ ہی جاتی ہے۔ بے شک اللہ برکت والا ہے۔